بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے معصوم بچے جنہوں نے بولنا بھی شروع نہیں کیا ہوتا موبائل فون اور ٹیبلٹ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں میں موبائل فون کے استعمال کی صحیح عمر کا تعین کرنا خود ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کی نفسیات کے ایک ماہر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں موبائل اور ٹیبلٹ کا استعمال بچوں کی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور وہ بہت سی ایسی جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں میں ٹھیک سے حصہ نہیں لے پاتے جو زندگی کے اس موقع پر ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ان میں تعلیم و تدریس سے لے کر کھیل کود تک متعدد سرگرمیاں شامل ہیں جنہیں بچوں کی صحت اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات خاتون سائنسدان کہتی ہیں کہ میرے نزدیک بچوں کے لیے موبائل فون اور ٹیبلٹ کا استعمال شروع کرنے کی صحیح عمر 14 سال ہے، لیکن اس کا انحصار بچوں کے طرز عمل اور مختلف چیزوں میں دلچسپی سے ہے۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جب بچے بلوغت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور فطری طور پر اپنے لیے زیادہ آزادی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار وہ اپنے رویے اور عادات میں تبدیلی کے ذریعے کرتے ہیں، لہٰذا بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینے سے قبل والدین کو لازمی احتیاط کے سلسلے میں معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ موبائل فون کا مسلسل استعمال یوں تو ہر عمر کے افراد کے لیے خطرے کا باعث ہوتا ہے، مگر بچوں پر اس کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جنوبی کورین ماہرین نے بچوں میں مسلسل موبائل فون استعمال کا ایک ایسا نقصان بتا دیا ہے کہ آپ یقیناً اپنے بچوں کو فون سے دور رکھیں گے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق جو بچے بہت زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں یا فون کو اپنی آنکھوں کے بہت قریب رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بینگا پن آنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کونم نیشنل یونیورسٹی ہسپتال کے ماہرین نے 7 سے 16 سال کے 12 لڑکوں پر اپنی تحقیق کی۔ ماہرین نے ان لڑکوں کو روزانہ 4 سے 8 گھنٹے تک فون استعمال کرنے اور فون کو اپنی آنکھوں سے 8 سے 12 انچ کے فاصلے تک رکھنے کو کہا ہے۔ 2 ماہ بعد ان میں سے 9 لڑکوں میں بینگے پن کی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ماہرین نے اپنی تحقیق سے نتیجہ اخذ کیا کہ مسلسل فون پر نظر رکھنے سے بچوں کی آنکھیں اندر کی طرف مڑنے لگی ہیں اور بالآخر وہ بینگے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں ان بچوں کی موبائل فون کی عادت ختم کروائی گئی، جس سے ان کے بینگے پن کی علامات بھی ختم ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صارفین کو مسلسل 30 منٹ سے زیادہ موبائل فون کی اسکرین پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ موبائل فون کو جہاں ایک نعمت سمجھا جاتا ہے، وہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بچوں اور عام لوگوں میں بھی موبائل کا زیادہ استعمال فائدہ کم جبکہ بے شمار نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے کہ موبائل فون وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بنتا جا رہا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ ہم 14 یا 15 سال کی عمر کے بچوں کو موبائل فون دینا شروع کر دیں۔ آج کل لوگ یہ سوچ کر موبائل فون کی بدولت ان کے بچے سے رابطہ رہے گا، کم عمری میں ہی موبائل فون ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، جو کہ سائنسی لحاظ سے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایسے کم عمر بچوں سے یا تو موبائل فون چور چھین لیتے ہیں یا پھر وہ خود کہیں انجانے میں چھوڑ آتے ہیں۔ متعدد ایسی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں کہ موبائل چوروں نے موبائل فون چوری کرنے کے چکر میں موبائل نہ ملنے پر قتل ہی کر ڈالا۔ موبائل فون کے تعلق سے مذکورہ بالا تفصیلات پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل فون کم عمری میں بچوں کو دینا بیوقوفی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں جدید ذرائع ابلاغ کی اس حسین پیشکش یعنی موبائل فون کے ہمارے نونہالوں پر طبی نقطہ نظر سے کس قدر سنگین تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں بات کر رہا ہوں۔ ایک مہذب سماج کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں میں بڑھتے ہوئے اخلاقی زوال پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اینڈرائیڈ انقلاب کے حالیہ دور میں موبائل فون نے جب ہمارے پڑھے لکھے باشعور
اور سنجیدہ طبقہ کو بھی اپنی تہذیب و تمدن سے فراموش کر دیا ہے، تو سوچا جا سکتا ہے کہ بچوں میں موبائل فون کا چلن ان کی اخلاقی تربیت میں کس قدر رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، موبائل فون کے زیادہ استعمال نے انسان کی شرافت اور اخلاق کو ختم کر دیا ہے۔ آج کل بعض لوگ موبائل فون کی گھنٹیاں خانہ کعبہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری مساجد، خانگاہوں، عقیدت گاہوں اور پرسکون ماحول میں بھی بند کرنا گوارا نہیں کرتے۔ دنیا میں موبائل فون کے مضر اثرات لوگوں پر اس قدر حاوی ہو گئے ہیں کہ وہ مقدس مقامات پر آتے ہوئے بھی اپنے فون کی گھنٹی تک بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ صرف غفلت اور لاپرواہی ہی نہیں بلکہ مقدس مقامات کے تقدس کی پامالی بھی ہے۔ مساجد میں لوگ نماز کے اوقات میں باہر آ کر فون سننے لگتے ہیں۔ اس فون نے ہماری زندگی کو اتنا متاثر کیا ہے کہ جب ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں تب وہاں بھی موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ مساجد میں بڑے بڑے نوٹس بورڈ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود موبائل فون بند نہیں کرتے۔ ہم جب خدا کے کلام سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی موبائل فون کی گھنٹیاں تباہ کن کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس چھوٹے سے آلے نے ہمارے خیالات، اظہار، معاملات، ذہن، قلب اور سکون سب کو بدل ڈالا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ موبائل فون اور موبائل کمپنیز نے ہمیں کچھ ایسے تحائف بھی دیے ہیں جن کی وجہ سے نوجوان نسل کسی چیز کا خیال نہیں رکھتی اور اپنے آپ کو دنیا سے کچھ الگ سا محسوس کراتی ہے۔ موبائل فون کمپنیز کے متعارف کردہ میسیج پیکیج نے جہاں رابطوں کو فروغ دیا، وہاں ہماری نئی نسل کو رات 12 بجے کے بعد ایسے ہی مختلف قسم کے ایزی پیکیجز نے تباہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ رات بھر میسیجز ہوتے رہتے ہیں اور اس کا سیدھا اثر ہماری نوجوان نسل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی صحت پر بھی پڑ رہا ہے۔ دوستو، موبائل فون اتنی بری چیز نہیں ہے۔ موبائل فون کا استعمال اس کو برا اچھا بناتا ہے۔ اگر ہم موبائل فون کو صرف رابطہ کا ذریعہ سمجھ کر استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اللہ بھلا کرے گراہم بیل کا، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا، مگر اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس ٹیلی فون کو وہ ایجاد کر رہا ہے وہ آنے والے دور میں موبائل کی شکل میں لوگوں کی جیبوں میں ہوا کرے گا۔ دوستو، موبائل فون کے نقصانات کے علاوہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ بآسانی چیٹنگ، وائس میل، ای میل، بجلی کے بل، کیش منتقلی اور ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس موبائل کے اندر کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس نے ہمیں بہت ساری دقتوں سے بچانے میں اپنا کردار خوب نبھایا ہے، کیونکہ اس دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر ہماری قوم ترقی بھی نہیں کر سکتی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے مگر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح طریقہ سے استعمال ہو۔ اگر موبائل فون کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کیا جائے تو یہ موبائل ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا اور اس سے وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوگا۔ تازہ سائنسی خبروں کے مطابق یونیورسٹی آف البانی اور یونیورسٹی پیٹرسبرگ کے کینسر کے شعبہ کے سربراہوں نے امریکی ایوان نمائندگان کی قائمہ کمیٹی کو موبائل فون کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے اور تجویز دی ہے کہ جس طرح سگریٹ نوشوں کو سگریٹ نوشی کے نقصانات سے خبردار کیا جاتا ہے، اسی طرح موبائل فون کے استعمال کرنے والوں کو بھی اس کے مضر اثرات سے خبردار کیا جانا چاہیے۔ یونیورسٹی آف البانی کے ڈائریکٹر ہیلتھ ڈیوڈ نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ موبائل فون کے استعمال پر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی آف پیٹرسبرگ کے کینسر انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر رونلڈ ہرمین نے کمیٹی کو بتایا کہ تحقیقات کے مطابق موبائل فون کے استعمال کا دماغ میں رسولی پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات در حقیقت بہت پرانی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ریسرچ جو یہ بتاتی ہے کہ موبائل کے استعمال اور کینسر میں کوئی تعلق نہیں، وہ ہفتے میں ایک بار موبائل کے استعمال کو کثرت سے استعمال سے تعبیر کرتی ہیں، جبکہ موبائل فون کا استعمال انتہائی بڑھ چکا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں
کہ موبائل فون کا استعمال خطرناک ہے، لیکن وہ یہ بھی ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ موبائل فون کا استعمال بالکل محفوظ ہے۔ ڈیوڈ اور ڈاکٹر ہربین نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ موبائل فون استعمال کرنے والے بچوں میں کینسر کا خطرہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا ماڈل بھی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ موبائل فون سے خارج ہونے والی تابکاری شعاعیں بالغوں کے مقابلے میں بچوں کے دماغ میں کتنی دور تک گھس جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کارپینٹر نے کہا کہ اس وقت انسان کو موبائل فون کے مضر اثرات سے متعلق اتنی ہی معلومات ہیں جو 30 سال پہلے سگریٹ نوشی اور پھیپھڑوں کے کینسر کے تعلق کے بارے میں تھیں۔ کمیٹی کو یورپ اور خصوصاً سینکڑوں یا ممالک میں موبائل فون کے استعمال پر ہونے والی ریسرچ سے بھی آگاہ کیا گیا۔ موبائل فون کا استعمال سب سے پہلے ناروے اور سویڈن میں شروع ہوا۔ ان ممالک کی تحقیق کے مطابق موبائل فون سے نکلنے والی شعاعوں کا انسان کی صحت سے رشتہ ضرور ہے۔ سویڈن میں سن 2008 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق موبائل کے کثرت استعمال سے کانوں کے قریب کینسر کے پھوڑے بڑھنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح رائل سوسائٹی آف لندن نے ایک پیپر شائع کیا ہے جس کے مطابق وہ بچے جو 20 سال کی عمر سے پہلے موبائل فون کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، ان میں 29 سال کی عمر میں دماغ کے کینسر کے امکانات ان لوگوں سے 5 گنا بڑھ جاتے ہیں جنہوں نے موبائل کا استعمال بچپن میں نہیں کیا۔ یہ دوستو، اب اسمارٹ فون کی شعاعوں کا سائنسی تجزیہ کرتے ہیں۔ اسمارٹ فون کی اسکرین سے چمکدار نیلی روشنی خارج ہوتی ہے تاکہ آپ انہیں سورج کی تیز روشنی میں بھی دیکھ سکیں، مگر رات میں یہ روشنی دماغ کو الجھن میں ڈال دیتی ہے کیونکہ یہ سورج جیسی چمک کی نقل ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دماغ ایک ہارمونز میلاٹونن کو بنانا چھوڑ دیتا ہے جو ہمارے جسم کو سونے کے وقت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح اسمارٹ فون کی روشنی نیند کے چکر میں مداخلت کرتی ہے اور سونا مشکل تر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سنگین طبی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جن میں چند ایک درج ذیل ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور دیگر جامعات اداروں کی طبی تحقیق رپورٹ کے مطابق اسمارٹ فون سے خارج ہونے والی روشنی نیند کے شیڈول میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے جس سے اگلے دن کی یادداشت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون کی روشنی کے باعث ایک رات کی نیند خراب ہونے سے اگلے دن طالب علموں کے لیے اپنے اسباق یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ طویل المیعاد بنیادوں پر نیند پوری نہ ہونے سے اچھی نیند کا حصول لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ شواہد یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ یہ روشنی پردہ چشم کو نقصان پہنچا کر بینائی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ اس حوالے سے تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ روشنی کہیں آنکھوں میں موتیے کا سبب تو نہیں بنتی۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسمارٹ فون کی روشنی خارج ہونے سے اگر میلاٹونن کی مقدار متاثر ہو تو نہ صرف ڈپریشن بلکہ موٹاپے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو اسمارٹ فون کی روشنی اور نیند متاثر ہونے سے مثانے کے کینسر میں مبتلا ہونے کے خطرے کا تعلق بھی سامنے آیا ہے۔ موبائل فون کے استعمال کا سب سے بڑا نقصان جسمانی بیماریوں میں اضافہ ہے۔ اس حوالے سے ماہرین طب بھی گاہے بے گاہے مختلف مشورے دیتے ہیں اور خطرات سے آگاہ کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹرز کے مشوروں پر عمل کیا جائے تو موبائل فونز کے بے جا استعمال کی وجہ سے ذہنی دباؤ، پریشانی، دل کی بیماریاں، سر درد، نظر کی کمزوری اور دوسری پوشیدہ بیماریاں سر نہ اٹھائیں۔ مختلف فری کالز اور فری SMS بنڈلز آفر سے نوجوان نسل ساری رات کالز اور SMS پر لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نیند پوری نہ ہونے کی صورت میں صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ موبائل کے استعمال سے تعلیم پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ موبائل کمپنیوں کی طرف سے صارفین کے لیے نت نئے اور دلکش لیکچرز کو دیکھ کر تو نہ چاہنے والا بھی موبائل فون کا استعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہی ان موبائل کمپنیوں کی چال ہوتی ہے کہ جس سے ان کے نیٹ ورک زیادہ سے زیادہ صارفین استعمال کریں۔
مگر ان پیکجز سے ہماری نوجوان نسل پر انتہائی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی کثیر تعداد شعبہ تعلیم سے منسلک ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے ان کے لیے موبائل کے استعمال سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کالجز جہاں موبائل کے استعمال پر کوئی روک ٹوک نہیں، پابندی نہیں، وہاں طلباء دوران لیکچر SMS یا گیم سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ موبائل فون سے فحاشی اور عریانی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ آج کل مختلف ملٹی نیشنل اور غیر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے نئے سیل فونز کا تعارف کروایا جا رہا ہے، جس میں ایک سے زائد سموں کے ساتھ ساتھ کیمرے، MP3 اور 4 انٹرنیٹ سمیت کتنی دوسری چیزیں شامل ہیں جن کا موبائل فون سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر نوجوان طبقہ اس ضرورت کی چیز کو غیر ضروری طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس میں ویڈیوز اور تصاویر بنا کر مطلوبہ افراد کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے نونہالوں کے حوالے سے تشویش کا باعث ہے۔ موبائل فون کی فراوانی سے کرائم میں اضافہ ہوا ہے، جس میں خاص طور پر اغوا برائے تاوان، رہزنی کی وارداتیں، جبکہ موبائل فون چھیننے کے واقعات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جن کی تعداد گننے میں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ موبائل کے طفیل بڑھنے والی جرائم کی وارداتوں میں ہمارے معاشرے نیم بالغ یا نوبالغ بچے زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ موبائل چوری یا اس سے متعلق اسکینڈل میں پکڑے جانے والوں میں 17-18 برس کی عمر کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگرچہ اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کافی حد تک کام کرنا شروع کر دیا ہے، مگر کرائم و جرائم اور خودکشیوں کی بڑھتی وارداتوں میں موبائل فون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ سیکیورٹی اداروں اور ٹیلی کمیونیکیشن اداروں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ موبائل فون کے حوالے سے اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں کہ جن کا شمار کرنا ابھی باقی ہے، مگر یہ نقصانات ہیں جو کہ ہم معاشرے میں دیکھ اور جھیل رہے ہیں۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ ایسی تدابیر اور ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ہم اپنی ضرورت کی اس چیز کو استعمال تو کریں، مگر اس کے معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات سے بھی بچا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ بچوں کو موبائل لے کر دینے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آیا ان کے بچے کو موبائل کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بچے موبائل کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ بچوں کی غیر موجودگی میں ان کے موبائل کو دیکھیں کہ بچے موبائل فون کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ تمام نوجوان بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے وقت کو موبائل کی فضول کالوں اور غیر اخلاقی حرکات سے ضائع نہ کریں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔